الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لاکھ احترام برادران ملت، گزشتہ چند جمعۃ المبارک کی خطبات میں ہم نسبتاً ایک نئے اور مختلف موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ یہ موضوع بھی جشن آزادی اور 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منتخب کیا گیا، اور اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کی اہل پاکستان اور اہل کشمیر پر جو اور بہت ساری نعمتیں ہیں، اس میں ایک بڑی نعمت یہ آزاد فضا بھی ہے۔ یہ آزادی یوں ہی نہیں حاصل ہوئی، اس کے لیے بڑی طویل کوششیں، کاوشیں، قربانیاں ہیں، خون کی ندیاں بھی بہی، اور اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ مگر اس میں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی غیبی مدد نہ تھی، محض زور بازو سے ہی ہم نے اپنے دشمنوں کو شکست دی ہے۔ یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ جب ہم نے سارا ماضی بیان کیا تو تاریخ بھی بیان ہوئی۔ جب تاریخ بیان ہو اور کسی سیاسی جماعت کا نام بھی آ جائے جس کا کوئی کردار رہا ہے کشمیر اور پاکستان کی آزادی میں، تو عام طور پر جن لوگوں کے دلوں میں بغض و عناد ہے وہ سمجھتے ہیں منبر رسول سے سیاست کی بات ہو رہی ہے۔ جو جھوٹ کی میکاویلین سیاست ہے اس پہ تو ہم لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو سچی سیاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ لفظ رسول اللہ نے قرآن میں بیان بھی، حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہاتھ میں ان کی سیاست ہوا کرتی تھی۔ اب سیاست کا جو یہاں معنی ہمارے ہاں لیا جاتا ہے جھوٹ، فراڈ، فریب، مکر، دجل، یہ اس کا بنیادی معنی نہیں ہے۔ سیاست کا عربی زبان میں معنی ہے دیکھ بھال کرنا، نگہداشت کرنا، ضرورتیں پوری کرنا۔ لیکن ہمارے یہاں مروجہ سیاست ایسی ہو گئی کہ اس میں کوئی شریف آدمی بعض دفعہ اس کو بدنام کرنا ہو تو سیاست کی بات کریں، عالم دین کے پیچھے کہہ دیں کہ جی سیاست کی بات منبر رسول سے ہو رہی ہے، تو یہ اس کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہم بیان کیا کر رہے تھے۔
بیان یہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے کیا مشکلات اٹھائیں، کتنی طویل رات ہے جس کے بعد یہ سویرا ہوا، اور یہ سویرا اللہ کے فضل سے ہوا۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جس پر قرآن کی سینکڑوں آیات موجود ہیں، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرآن کے علوم کو 5 اقسام میں، علوم 5 میں تقسیم کیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ بھی قرآن کا ایک خاص موضوع ہے۔ تذکیر بایام اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ذکرہم بایام اللہ، اے حبیب آپ ان لوگوں کو اللہ کے دن بتائیں۔ لیکن یہ دن سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ گزشتہ اقوام کی جو تاریخ، جو فاسق و فاجر قومیں تھی، ان کا جو انجام ہے، جو نیک کاروں کا اچھا انجام، فاسقوں کا برا انجام ہے، یہ سارا قرآن نے بیان فرمایا۔ اور رسول اللہ کہا ذکرہم بایام اللہ، یہ مخصوص دنوں کا آپ تذکرہ کیا کریں۔ اس تذکرے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن کا نزول، قرآن کا بنیادی مقصد انسانوں کی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ باقی ثانوی مقاصد ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کو صحیح راستہ معلوم ہو اور وہ رب سے ہمیشہ جڑا رہے اور رب کے ساتھ اس کا تعلق رہے۔ تو بعض دفعہ گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کر کے، ان کا انجام بتا کے، ملت اسلامیہ کو، امت مسلمہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے بھی یہی روش اختیار کی تو انجام تمہارا بھی وہی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآنی علوم کا ایک اور موضوع ہے جس کو حضرت شاہ ولی نے فرمایا، وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ، یہ سورہ رحمان میں تو بار بار آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تذکیر بآیات اللہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ اہل ایمان کو پتہ چلے کہ رب کی ہم پر کتنی رحمتیں برستی رہی ہیں، تاکہ وہ ناشکرے بندے نہ بنے، اللہ کے نافرمان بندے نہ بنے۔ تو یہی ہمارا بنیادی موضوع تھا جس پر ہم بات کر رہے تھے، اور اسی پہ ہم بات آگے بڑھا رہے تھے۔ اس میں کوئی ایسا موضوع بھی گزشتہ 25 سال سے میں اس منبر رسول پہ بات کر رہا ہوں، اس طرح کی کوئی بات موضوع میں آئی نہیں، ہم نے بیان نہیں کی۔ لیکن جب موضوع اس طرف آ گیا تو پھر ہم نے وہ نیشنلزم جس کی بنیاد وطن پر ہو، رنگ پر ہو، نسل پر ہو، اس کی تردید کرنا بھی میں نے ضروری سمجھا۔ اس میں اگر ہمارے بعض احباب یہ سمجھیں کہ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی، بعض مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی، اس موضوع کو چھیڑنے کی بڑی اہم ضرورت تھی۔ ایک تو ہم نے کوئی اس طرح سے کسی منصوبہ بندی سے کوئی کسی فرد اور قوم کا تو نہ ذکر کیا، نہ میں نے کہا کہ فلاں نظریہ درست ہے یا فلاں غلط ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں 18 اور 19 جولائی کو 1947 کو جو سری نگر میں جو نظریے پیش کیے گئے اس میں دونوں تھے۔ ہمارے اکابرین نے اس میں سے ایک کو اپنا لیا، یہ ان کی بصیرت تھی، ہم ان کی بصیرت کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا، آپ لوگ توجہ سے یہ بات سنیں، ہمارا آدمی دفاع کرنے کے بجائے ہمیں ملامت کرتا ہے۔ توجہ سے بات سنیں، میں نے بات کیا کی؟ میں نے یہ کہا کہ الحاق اور خود مختاری یہ کوئی اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ملت کے افراد جس زمانے میں جائیں، وہ جو چاہیں جو طریقہ اختیار کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں تاریخ پر یہ چیز بھی لانا چاہتا ہوں کہ چودھری رحمت علی نے جب نظریہ پاکستان پیش کیا، انہوں نے ایک ریاست کا پیش نہیں کیا تھا، 2 ریاستوں کا پیش کیا تھا، شروع میں 2 مسلمان ریاستوں کا۔ اگر آج بھی کوئی اور ریاست آزاد خود مختار بن جائیں تو یہ کوئی کفر نہیں ہوگا۔ بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو بنگلہ دیش کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، وہ مسلمانوں کا ہی ملک ہے۔ اور یہی بات میں نے گزارش کی۔ لیکن اگلی جو بات ہے کہ جو آدمی مسلمان اور کافر کو برابر سمجھے، جو بھارت اور پاکستان کو برابر سمجھے، پاکستانی آرمی اور بھارت کی آرمی کو برابر سمجھے، یہ بات دین اسلام سے بالکل متصادم ہے۔ اور یہ بات بیان کرنا یہ میری ذمہ داری تھی، بڑی شدید ذمہ داری تھی۔
اگر یہ میرا ہوتا حق تو میں اس سے ہوتا دستبردار. حق سے آدمی دستبردار ہو سکتا ہے, فرض سے دستبردار نہیں ہو سکتا. حق سے دستبردار ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں کہتے یہ بات, یہ میرا حق نہیں تھا, یہ میرا فرض ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ اس کے برعکس بھی کوئی نقطہ نظر موجود ہے, کسی کا ہے, ہمیں اس سے بھی سروکار نہیں ہے, تو اگر میں یہ بات نہ کروں تو اللہ کا قرآن بڑی تہدید کرتا ہے. دیکھو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 146, فرمایا ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. یہ بنی اسرائیلیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے علماء کا جو سچ بات کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ یہی ہے. تو یہ وتیرہ تو بنی اسرائیل کے علماء کا تھا کہ سچ بات کو چھپا دینا کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے. اور یہی بات نہیں بلکہ اس کے بعد جو آگے بات ہے وہ اور بھی زیادہ سخت ہے. اس کی وجہ سے اگر آدمی کے پیش نظر یہ بات ہو, میں نے یہ بات کر دی تو میرے خلاف نعرے لگ جائیں گے, میرے خلاف جلوس نکل جائے گا, میرے خلاف بیان کوئی دے دے گا. میں اپنی عزت بتاتا ہوں, بتاؤ میری عزت زیادہ اہم ہے یا رب کی, قرآن کی اور اللہ کے رسول کی عزت زیادہ اہم ہے؟ میرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. اگر میں کہوں کہ میری عزت بچی رہے, مجھے کوئی کچھ نہ کہے, وہ خدا کے دین کے خلاف کوئی بات ہوتی رہے تو ہوتی رہے, تو پھر اس کا جو اللہ نے قرآن میں جو تہدید کی ہے اس سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. کیا قرآن کتنی سخت تہدید فرمائے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ بات جو ہم نے بینات کی صورت میں واضح طور پر بیان کی ہے, اور ہدایت من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, جو بات ہم نے کتاب اللہ میں لوگوں کے لیے واضح کر دی ہے, اولئک یلعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ, اور اس کے لعنت بھیجنے والے یعنی فرشتے بھیجتے ہیں, سارے اہل ایمان بھیجتے ہیں. دیکھو آج اگر بیان کے خلاف چھپ جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے, بے قرار ہوتا ہے, مجھے کسی نے برا بھلا کہہ دیا. جو مخلوق خدا جن کی روئے زمین پہ کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ملامت کریں تو آدمی پریشان ہو, اور مالک الملک ہے تم پر لعنت ہو تو اس کا کون سا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ میرے سامنے کہیں یہ بات غور سے سننا, یہ بات غور سے سننا. مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے, آپ ایسی کوئی نرم بات کریں, یہ ہمارے اہل سنت میں سے بھی لوگ ہیں, یہ بھی اس نظریے کے ساتھ ہیں, تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو یہ چندہ نہیں دیں گے. اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, ہاں وہ لوگ جو وہ چیز جو ہم نے ہدایت میں سے, جو دوسری آیت میں فرمایا, یہ آیت نمبر ہے 174, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بلا شبہ وہ لوگ جو ہم نے کتاب میں نازل کیا اس بات کو چھپاتے ہیں, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے بدلے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں, چندہ تھوڑا فائدہ. یہی بات ہوئی نا, یشترون ثمنًا قلیلا, سامنے قلیل ہے, ہم نے یہ بات کر دی, ہمارے سننے بھی ادھر ہیں تو ہمارے نمازی بھی ہیں تو لہذا یہ چندہ دینا بند کر دیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, کہا اگر ایسا پیسہ انہوں نے لیا تو ان کے پیٹ میں آگ جا رہی ہے, آگ کھا رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ کی ذات ان سے اتنی ناراض ہو جائے گی کہ بروز حشر ان سے بات بھی نہیں کرے گی. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اللہ ان کو کبھی پاک بھی نہیں کرے گا. تو میرے دوستوں بھائیوں, اگر میں یہ بات سمجھتا ہوں, اور وہ سچ کیا ہے, وہ سچ اللہ کا قرآن جو بیان کرتا ہے وہی سچ ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ کسی کی اسٹریٹ پاور زیادہ ہے, میرے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے گا, اخبار میں بیان آ جائے گا, چوک میں جلسہ ہو جائے گا, تو میں اللہ کے قرآن کو چھپا کے رکھ لوں, تو پھر میں یہاں بیٹھنے کے بجائے مجھے اور کوئی کام کرنا چاہیے. خدا کی قسم یہ کام نہیں کر سکتا. جس رب کے قبضے میں میری جان ہے, میں جب تک میں جس بات کو صحیح سمجھوں گا
جو قرآن جو بات کہے گا میں وہ کہتا رہوں گا، خاص سارا زمانہ بھی مخالف، آپ میں سے کوئی ایک بھی چندہ نہ دے تو رب کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ایسا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اس کمپرومائز میں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا گھاٹا ہے، دین کا گھاٹا ہے۔ رب کی عزت بیچ کر کے، اللہ کا قرآن بیچ کر کے پھر دنیا کما لینا، یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا میں نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ کیا بات تھی جو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا؟ اللہ نے قرآن میں اس پر واضح طور پر تحدید فرمائی ہے، اور اس میں سخت تحدید ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے بات کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، اور صحیح اور غلط کو آپس میں ملانا بھی نہیں چاہیے، اور صحیح بات کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اہل ایمان غیروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بتانا، اس میں ایک چیز اور ذرا ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب ملت اور وطن کے نعرے کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ملتیں وطن سے نہیں بنتی، ملتیں نظری عقیدے سے بنتی ہیں، ملتیں توحید سے بنتی ہیں، رسالت سے بنتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہوں گے ان سب کو قتل کر لیں، سب کو مار لیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، جدید اسلام میں جس کو کہتے ہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ اور فرینڈشپ اور ورکنگ ریلیشن شپ، یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ بے شمار ملکوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے، ہمارے محکموں بھی ہوتے ہیں، ہمارے جونیئر بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، بعض جگہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اچھی رہتی ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جو فرینڈ شپ ہے، اگر دل سے محبت کی رب اجازت دے تو ہم کریں گے، اگر دل سے محبت کی اجازت رب نہ دے تو ہم محبت نہیں کریں گے۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ، ہندو کے ساتھ بھی ہماری نفرت ان کے عقیدے سے ہوگی، ان کی ذات سے نہیں ہے۔ آج ہندو مسلمان ہو جائیں وہ اسی طرح سے پاک صاف ہے، اسی طرح سے قابل احترام ہے جس طرح مسلمان ہے، خواہ اس نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں کیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ ہمارا بھائی ہو گیا۔ اور کوئی مسلمان اگر کافر ہو جائے، خواہ ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے دیکھا نہیں بدر احد میں تلواریں جو چمکی تو حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے پر تلوار سونت لی تھی۔ تو یہ وہ تعلق ہے جس تعلق پر کبھی سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، یہ گھر پہ جا کے دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست۔ حالانکہ یہودی اور نصرانی اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو جب یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست بنانے کی ممانعت ہے تو جو شریعن کافر ہیں، جو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو دوست بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر خدا نے آگے وعید فرمایا بعضهم اولیاء بعض، عقل کے اندھو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ بعضهم اولیاء بعض، 65 میں بھی تم نے دیکھا، 71 میں بھی تم نے دیکھا کہ یہ کافر کا دوست ہے، یہ کافر مسلمان کا ساتھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ترجمہ میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو دلی طور پر کافر کو دوست سمجھے گا وہ کافروں میں سے ہی شمار ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا میں نہیں کہتا۔ دیکھو کتنی شدید وعید ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ کی ذات ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتی۔ اہل ایمان یہ وہ پیغام ہے،
اگر یہ میں پیغام آپ تک نہ پہنچاتا تو کیا میں رب کی آیتوں کو نہ بیچتا؟ کیا میں رب کی آیتوں کو نہ چھپاتا؟ اور اگر یہ بات میں نے کی ہے تو اس میں تفریق والی بات کون سی ہو گئی؟ ذرا آپ خود بتائیں. میں الحمدللہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں علل اعلان بھی تنہائی میں بھی اس سے معذرت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو میری زبان اگر لغزش کھا جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو میں غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، چونکہ مسلمان کی شان یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں اور کافروں اور مسلمانوں کو تم یکساں قرار دو، یہ بات ہرگز نہیں ہو. اللہ کا قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات کسی صورت میں ہو نہیں سکتی. ہم نے تاریخی حوالوں سے یہ بات بتائی کہ ایسا کرنے سے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور ملت کے جوانوں، ہم نے تو آزاد فضاؤں میں یہ آزاد وطن حاصل کیا ہے. اگر ہم نے دیکھا ہوتا کہ لوگوں نے آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دیں، آج یہ بات ہم نہ کہتے، آج پاکستان اور بھارت برابر نہ ہوتے. یہ پوچھنا ہوتا ہمارے ریٹائر پرنسپل صادق صاحب سے پوچھو، جن کے والد نے اس ملک کی آزادی میں اپنا خون دیا ہے، ان کی قبر بھی مقبوضہ کشمیر میں ہے. یہ پوچھنا ہے تو کیپٹن حسین خان شہید اعظم کے وہ نواسے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حاجی بصری صاحب، ان سے پوچھو کہ کیپٹن حسین خان شہید نے کیا قربانی دی ہے. اور 3 دن پہلے میں حسین کوٹ میں گیا، انہوں نے بتایا ہمارے یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے غازی شیر کوٹی جن کو کہتے تھے، غازی شیر، انہوں نے بتایا، سامنے موجود ہیں. تو غازی شیر کوٹی صاحب کو ایک دفعہ انڈین فوج نے پکڑ لیا تو ان سے کہتے تو کہو جے ہند، تو وہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد. تو وہ بٹوں سے ان کو مارتے تھے اور مدہوش کر دیتے تھے. جب ہوش میں آتے ان کہتے کہو جے ہند، وہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد. ملت کے جوانوں، ہمیں تو آزاد وطن ملا ہے، ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہے. اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آزاد کشمیر کی انتظامی حیثیت کیا ہوگی، مقبوضہ کشمیر کیا ہوگی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے جو جس وقت جیسے چاہیں، جو ان کی اکثریت جس طرح سے کہی وہ ہوگی. مگر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات کبھی مسلمان قبول نہیں کر سکتا. اور اسی بات کو تو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے. اگر میں یہ بات کہوں تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے اور اتحاد ختم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کہ یہ جمع کرنا ہے؟ خدا نے قرآن میں اصول کیا بیان فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نہ پڑو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اور آپس میں دستے گریبان نہ ہونا، اس کی وجہ سے تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم بے آبرو ہو جاؤ گے. آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہے وہ اس لیے ہے کہ کافر تو متحد ہے مگر مسلمان متحد نہیں ہے. اس لیے قرآن نے واضح طور پہ فرمایا کافر ایک دوسرے کے بھائی ہے. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. یہ جو کافر ہیں یہ تو سارے ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، یہ کافر سارے اکٹھے ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم اکٹھے نہیں ہوئے تو روئے زمین میں فتنہ فساد ہوگا، یعنی تمہیں ہر جگہ مار پڑے گی، تمہارا خون پانی کی طرح سے ارزاں ہو جائے گا. تم بھی آپس میں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ تمہارا اتحاد ہو. اب میں پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہیں کہ یہ ملت کا اتحاد اللہ کی رسی پکڑ کر کے جو ہم متحد ہوتے ہیں، تو پھر یہ اتحاد میں زیادہ طاقت ہے یا علاقائی بنیاد پر اتحاد میں زیادہ طاقت ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو دین کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں تو دنیا کے 56 ممالک کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے. اہل ایمان ذرا سوچو، یہاں زلزلہ آیا،
تو یہ جو سامنے بلڈنگ بن رہی ہے، کیا یہ علاقے کی بنیاد پہ بن رہی ہے یا یہ اسلام کی بنیاد پہ بن رہی ہے؟ سعودی عرب سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کیا زبان ملتی ہے؟ کیا اور کوئی چیز ملتی ہے؟ ہزاروں میل کا سفر ہے، لیکن ہم دین کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ آج اگر یہاں عمارتیں مسمار ہوئی تو سعودی عرب کے مسلمان بے قرار ہو گئے۔ یہ بلڈنگیں لا کے انہوں نے چاروں طرف کھڑی کر دی۔ یہ جو سامنے ہاسپٹل یو اے والے نے بنوایا، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ دین کا ہی تو رشتہ ہے۔ تو اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر یہ افتراق دین سے ہٹنے میں ہے یا دین کی رسی کو تھامنے میں ہے؟ اگر تھامنے میں ہے تو پھر یہی وجہ تو ہے کہ نادر شاہ افغانستان کے حاکم نے جو علامہ اقبال کے لیے ان کے لوح مزار کے لیے جو وہاں سے لوح مزار بھیجی، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اقبال ہے کشمیری نسل، پیدا بر صغیر میں ہوا، لیکن اقبال کو اہل ایران کہتے ہیں۔ یہ اقبال بر صغیر کا نہیں، یہ اقبال ہمارا ہے۔ نادر شاہ کہتا ہے اقبال ہمارا ہے، اور اقبال کے وہ اشعار لکھے ہیں، نہ افغانیم نہ ترک و تاتاریم، نہ افغانیم نہ ترک و تاتاریم، چمن زادیم و یک شاخ ساریم۔ اقبال کہتا ہے نہ ہم افغانی ہیں نہ تورانی ہیں، ہم چمنستان رسالت کے پلے ہوئے ہیں۔ یک شاخ ساریم، ہماری شاخ ایک ہے، ہماری بنیاد ایک ہے، وہ اسلام ہے، ہم کھلے ہوئے پھول ہیں۔ تمیز رنگ و بو پر ماں حرام است کہ ماں پروردائے یک نو بہار ایم۔ کہتے ہیں یہ رنگ و بو کی تمیز مسلمان پر حرام ہے، اس لیے کہ ہمیں مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں نے پالا ہوا ہے۔ تو سنو ذرا، پھر اگر ہم اس راستے سے ہٹ جائے تو کیا اس کے بعد ہم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اگر یہی بات میں کہوں تو پھر یہ افتراق کیسے ہو گیا؟ یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ بار بار کو چندے کی کاپی یہ دکھاتے ہیں، تو جو ان کو چندہ دینا چاہے باہر میں ان کو چندہ دے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ طرف بے چینی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چلے ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہاں میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں۔ چلیں یہ ہمارا موقف ہو گیا، مگر فرض کریں کوئی آدمی کہتا ہے جی میں یہ بات نہیں مانتا، تو نہ مانے۔ یہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میرا کوئی نقطہ نظر اور ہے تو اس کا نقطہ نظر ہو رہے، ہم تو بہت ہی ادنا سے لوگ ہیں۔ یہ بات اللہ نے انبیاء کو بھی مکلف نہیں کیا کہ سب کو اپنے قرآن کے تعلیمات پر آمادہ کر لیں، اور نہیں کریں گے تو باز پرس ہوگی۔ ہماری تو حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا تو ہم کہیں گے آپ نہ مانیں۔ ہم کسی کے پاس کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے، اس کا اپنا معاملہ کرتا رہے۔ ہاں البتہ اس کو نہ ماننے کے باوجود بھی میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، ہم توڑنے کے قائل نہیں ہیں، ہم جوڑنے کے قائل ہیں۔ اور میں جب مغرب میں جاتا ہوں، ان کے جب اسکالر سے، پادریوں سے، پولیٹیشن سے بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم کسی اور پیرائے سے یوں بات کرتے ہیں کہ کسی میں کوئی اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ۔ میں ایک دفعہ ناروے کے ممبر پارلیمنٹ لارج ریسے سے ملا، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ہم ایسا کریں، کامن ویلیوز پہ بات کریں، کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم جنس پرستی کے قائل ہیں، تم تو قائل نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم مل کر کے اس محاذ پر کام کرتے ہیں۔ جو ہیومن ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں انسانی، جو خواہ مشرق کا یا مغرب کا ہو کہ ایک اچھا انسان مذہب سے ہٹ کر بھی کسی میں اچھی خوبی ہے تو ہم ہیومن ویلیوز پہ بات کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابھی پچھلے سال میری وہاں ملاقات انگلینڈ میں ایک پادری، ایک سینئر چرچ کے آدمی سے ہوئی۔ وہ مینچسٹر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تھیولوجی میں۔ تو ہم نے مشترکہ نکات تلاش کیے کہ اچھا چلیں تم بھی مذہبی آدمی ہو تو پھر یہ دوستی نہیں ہے، یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ ہم کس طرح سے مل کر کے کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ ایک طرف اگر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، کوئی غیر مسلم دنیا میں بھی اگر کوئی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، ہم اس کے آواز میں آواز ملا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس دھرتی میں بھی اگر حقیقی نیشنلزم ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ نیشنلزم کیا ہے؟ اپنے ملک سے پیار، اپنی دھرتی کے لیے ہر طرح کی کوشش، اپنی دھرتی کی خوشحالی کے لیے کام۔
اگر یہ کوئی بھی آدمی کرے تو وہ ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے چلنے کو تیار ہیں. اپنی دھرتی سے جو پیار کرتا ہے, جو اس ملک میں وقار سے رہنے کی بات کرتا ہے, ہماری آواز اس کی آواز میں شامل رہے گی. صرف اس نقطے پر اپنے ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کوئی آدمی کام کرے, اس کا کوئی بھی نظریہ ہو جو اس ملک میں بہتری چاہے گا, ہم اس کی اچھی بات کی تعریف کریں گے. لہذا اس بات پر بھی ہم تیار ہیں. مگر اصل نیشنلزم کون سا ہے؟ اصل نیشنلزم وہ ہے جس میں اپنے ملک کے ساتھ پیار ہو. جو تاجر ایک نمبر مال لاتا ہے اور اس پر منافع بھی مناسب لیتا ہے, یہ سمجھتا ہے میں اپنے ملک کی خدمت کرتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بھی ایک طرح کا نیشنلزم ہے, یہ بھی ملک سے پیار ہے, وہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن جو تاجر مال لائے 6 نمبر 3 نمبر اور 1 نمبر پیسہ وصول کرے, اس کا نیشنلزم یہ کہیں رکھنے کے قابل نہیں ہے. جو اپنے ہم وطنوں کو لوٹے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی وکیل اگر عدالت میں کھڑے ہو کر رات کو اپنی کتابیں کھنگال کے وہ مظلوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کا نظریہ جو بھی ہو, مگر وہ مظلوم کو انصاف دلانا چاہتا ہے, ہم اس کے اس کام کی بھی تعریف کریں گے. کوئی سرکاری ملازم یا افسر, اس کا نظریہ کوئی بھی ہو, اپنے دفتر میں وقت پر جاتا ہے, وقت پر آتا ہے, وہاں اپنی کرسی پر بیٹھ کر کے اپنا وطن کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھتا ہے, ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں. کوئی جج اپنے کرسی عدالت پر بیٹھ کر انصاف فراہم کرتا ہے, راتوں کو مقدمات کا مطالعہ کر کے مظلوم کو اس کا حق دلانے کی کوشش کرتا ہے, ہم اس کے اس نیشنلزم کو بھی قبول کرتے ہیں, ہم اس کو بھی اسلام کرتے ہیں. کوئی سیاستدان اگر حکمرانوں کی بددیانتیوں کو, کرپشن کو, برائیوں کو اور اس کو نمایاں کرتا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, ہماری آواز اس کی آواز میں شامل ہوگی. لیکن اگر کوئی سیاستدان غیر ملکی ایجنسیوں سے پیسہ بٹورے, ہم کہتے ہیں یہ نیشنلزم ہمیں قبول نہیں ہے. اپنے ملک کے لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور وہ ہمیں قابل قبول ہے. ہم چاہتے ہیں ہم یہاں عزت سے رہیں, وقار سے رہیں, امن سے رہیں. اس کے لیے جو اس میں ایسا ملاتا ہے ہم اس کے ساتھی ہیں اور اس کی اس کوشش کی تعریف کرتے ہیں. لہٰذا جو شخص بھی اس دھرتی کے عزت اور وقار کی خاطر جو بھی کام کرتا ہے ہم اس کے ممنون احسان ہیں. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ چوکوں میں کھڑے ہو کر کے اپنا گلے پھاڑنے کے بجائے, اخباروں میں بیان داغنے کے بجائے اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش کیجیے. اپنے عزت و وقار کی جنگ لڑیں, اپنے شرم و حیا کی حفاظت کے لیے کام کریں, یہاں کی بہتری کے لیے کام کریں. ہم اس میں ساتھ ہیں اور اس میں الحمدللہ ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں. میرے یہاں پروفیسر موجود ہیں. یہ اس دفعہ ہم نے جو کالج کا آپ کو رزلٹ دیا, آپ کو پتا ہے یہ وہ رزلٹ ہے ہمارا اس وقت جو جی پی اے بورڈ کے رزلٹ میں آیا ہے. آزاد کشمیر کے تمام پرائیویٹ اور سرکاری کالجوں میں سب سے اچھا نتیجہ گورنمنٹ کالج راولا کوٹ کا ہے. 3.19%. یہ رزلٹ کسی کا آزاد کشمیر کی اس سرزمین میں نہ کسی پرائیویٹ کالج کا ہے نہ کسی گورنمنٹ کالج کا ہے. تو اس نیشنلزم پہ میں بھی کام کرتا ہوں, میرے پروفیسر یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شب و روز کام کر رہے ہیں کہ یہاں کا ماحول اچھا ہو. ہاں اب اگر کوئی کہے کہ اس آدمی کو یہاں سے ٹرانسفر کرو, تو میں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے سرکٹ ہاؤس میں, تو میں نے کوئی بات کی کہ ہمارے کالج کو یہ سہولتیں دیں, فلاں کو ٹرانسفر کر کے یہاں لائیں. تو ایک وزیر صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا تیار نہیں ہوں, ابھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جہاں چاہو آزاد کشمیر میں بھیج دو. وہ آزاد کشمیر کی سرزمین, وہ میرے ابنائے وطن ہیں, وہ میرے ہم مذہب ہیں, وہ میرے ہم وطن ہیں, میں ان کی خدمت کروں گا. تو مجھے کسی کالج میں تبدیل ہونے کا نہ کوئی ڈر ہے اور نہ میں اس سے خائف ہوں. میرا اپنا جو ریہاڑا کا کالج ہے جس کا اس دفعہ رزلٹ 0% آیا ہے, مجھے اگر حکومت وہاں بھی بھیجے گی تو انشاءاللہ وہاں جا کے کام کروں گا. اس بات کا کوئی نہ ڈراؤ ہے نہ ہمیں اس کا کوئی ہے کہ جی ٹرانسفر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اگر یہ میری سروس بھی چلے جائے تو میں اس قرآن کی تعلیمات کو چھپا نہیں سکتا. میں بتا دیتا ہوں, کسی غلط فہمی ہے تو اپنا دماغ وہ درست کر لے, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. لہذا اب اگر کوئی ایسی بات ہے, ہم اس ملک کے لیے جو اپنا حصہ ہے وہ ڈال رہے ہیں. ہم آپ سے بھی سب سے یہ گزارش ہے کہ سب اس میں اپنا حصہ شامل کرے, اپنا حصہ شامل کر کے اس میں آگے بڑھیں. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کالج کی پرنسپلشپ میں نے قبول کی ہے, میں نے 2 دفعہ اس کو مسترد بھی کیا تھا, اور میں نے اس کو پھولوں کا ہار سمجھ کے نہیں ڈالا ہوا ہے کہ مجھ سے کوئی پھولوں کا ہار لے لے گا. یہ کانٹوں کی مالا ہے, یہ کانٹوں کی مالا میرے, جس کو چاہیے وہ لے کے لے لے.
مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر اپنی اسٹریٹ پاور کے ذریعے سے حق کی آواز کو دبانا، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آپ دوسرے کو سچ بات اس لیے نہیں کہنے دیں گے کہ آپ کے پاس کارکن موجود ہیں، اس لیے سچ بات نہیں کہنے دیں گے کہ آپ چوراہے میں کھڑے ہو کر دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں، اس لیے سچ بات نہیں کہنے دیں گے کہ آپ اخبار میں بیان ڈال سکتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس پہ آگے ہماری تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت خطہ دیا ہے، خوبصورت حال دیا ہے، خوبصورت ماحول ہے، ہم اپنے ماحول کو آگے بڑھائیں۔ اور آئندہ جمعے تو میری گفتگو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا چونکہ وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس پہ ہوگی۔ اس کے بعد میں وہ تفصیلی وہ پس منظر عرض کروں گا کہ کس کی کیا خدمت تھی، کس نے کیا اس ملک کو دیا، کس نے کتنا اس کو لوٹا، اور آئندہ ہم کس طرح سے چلیں۔ سچی بات یہ ابھی ہماری آزادی مکمل نہیں، آزادی ادھوری ہے۔ ہم نے آزادی تو لے لی، ابھی آزاد قوموں کا طرز عمل ہم نے اب نہیں اپنایا، اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔